مومن کو، مسلمان کو، چاہے جس مسئلہ کا، اللہ نے جس کی رحمت عام ہو اس کو کہتے ہیں رحمان. یعنی خدا نے ہمیں جو خلق کیا، کہ ہم نے کچھ کہا تھا اس سے؟ پروردگار ہمیں پیدا کر دے. اللہ نے جو ایمان کی نعمت دی ہے، یہ دولت دی ہے، تو ہم نے مانگی تھی؟ یہ تو ماں باپ کے تو پہلے مل گئی. صلوات محمد والے محمد، جو بغیر مانگے ملے اور بغیر کسی محنت کے ملے، اسے کہتے خدا سب کے لیے عام رحمان ہے. لیکن رحمان کب ہے؟ دنیا میں رحمان ہے خدا. خدا دنیا میں رحمان ہے. اب ان رحمانیت سے کوئی دھوکہ نہ کھائے کہ ہمیشہ خدا رحمان رہے گا. نہیں، جب تک زندگی ہے تب تک خدا رحمان ہے. اس کے مسئلہ کیا؟ کیونکہ جب تک زندگی ہے تب تک بندے کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے. یہ خدا کی رحمانیت ہے کہ جب تک زندگی ختم ہوئی اب توبہ کا دروازہ بند ہو گیا. اب کوئی بھی اللہ کا بدترین بندہ ہو، اگر توبہ کرے، استغفار کرے، تو خدا کی رحمانیت ہے، سچے دل سے پلٹے تو اللہ بھی پلٹتا ہے اور سارے اللہ کے گناہ معاف کیسے کرتا ہے. خدا عالم جب کسی کے گناہ معاف کرتا ہے، انسان جب توبہ کرتا ہے تو استغفار، یعنی ہم نے نماز پڑھی ہے 10 سال نہیں پڑھی، مثال کے طور پر لاپرواہی برتی، کبھی بقرعید پڑھا ہے، رمضان میں کسی کے مطلب، لیکن نمازی نہیں ہوئے، ہم نے 10 سال نمازیں قضا کر. اب ہمیں خیال آیا کہ ہم نے 10 سال نماز، اب ہمیں اللہ نے توفیق دی، رمضان آیا، سب کو دیکھا تو شرم لگی، یہ نماز پڑھتے ہیں، ہمارے باپ بھی نماز پڑھتے تھے، اب ہم نے نماز. تو اب جب توبہ کی تو آپ بتائیں خداوند جب توبہ قبول کرتا ہے تو کیسے قبول کرتا ہے؟ اب 10 سال جو ہم نے نماز نہیں پڑھی تو اس کا گناہ کیا. اب خداوند عالم جب توبہ قبول کرتا ہے تو تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. گناہ ابھی ہم نے غلطی کی تھی 10 سال، اللہ نے معاف کر دیا، سزا نہیں دی، توبہ کی، قضا پڑھی. اب دوسری خدا کہتا ہے جو فرشتوں کے دفتر یعنی نوٹ بک میں لکھا ہے وہاں سے بھی غائب کر دیتا ہے. یعنی قیامت کے دن ہم آئیں تو ہمیں شرمندگی نہ ہو. مثال کے طور ہم نے کوئی غلطی کی تھی بچپنے میں، کسی کی کوئی حق مارا تھا، اب حق ادا، لیکن جب اسے دیکھیں گے تو احساس ندامت ہوگا. جب اس کو ہم دیکھیں گے تو ہمیں احساس ندامت ہوگا. تو خدا کہتا ہے احساس ندامت فرشتوں کی نوٹ بک. بھائی یہ قیامت کا ایسا زماں ہوگا جب ماں بیٹے کو نہیں پوچھے گی. بھائی نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر انسان اپنے عمل سے بندھا ہوگا. اب جو اچھا کیا وہی ہمارا ہے، جو ہم نے اچھا کیا ہے دوسروں کے ساتھ وہی ہمارا ہے. اب نہ بیٹا کام آ رہا ہے، نہ باپ کام آ رہا ہے، نہ سب کسی سے کوئی مطلب نہیں. ہم نے اب خدا نے ایسی یہاں پہ تو فرشتوں کے نوٹ بک میں لکھا ہے یہ غلطی کی تھی، لیکن اب خدا عالم یہاں سے بھی غائب کر دیتا ہے، یعنی ڈیلیٹ کر دیتا ہے. اب خدا کیا کرم کر جب توبہ قبول کرتا ہے تو ہم نے جو 10 سال گناہ میں گزارے تھے، دیکھو خدا کتنا کریم ہے. ہم نے جو 10 سال غلطی کی، نافرمانی کی، نادانی کی، تو خدا بند عالم فرشتوں سے کہتا ہے اس کے 10 سال نیکیوں میں لکھ دو. یعنی 10 سال ہم نے غلطی کی، اب ہم توبہ کی، اللہ کی طرف پلٹے سچے دل سے، خدا نے گناہ معاف کیا، شرمندگی سے بچایا، ندامت سے، اور کہا مثال کو 10 سال یہ نماز پڑھتا جو ثواب ملتا، اس میں اس کا نام درج کر دو. اب اس کا نام بے نمازیوں میں نہ لکھو بلکہ نمازی میں. صلوات محمد والے خدا اتنا رحیم ہے. تو یہ خدا کی رحمان ہے. لیکن اب جیسے ہماری زندگی ختم ہو جاتی ہے اب خدا رحیم ہے. یعنی نعمتیں تو ہیں، اگر اب دنیا میں آپ نے شکرانے نعمت کیا ہے، بھائی خدا نعمتیں کب لیتا ہے؟ بھائی ہم لوگ یہاں گھٹ جاتا ہے، مطلب ہمارے پاس 100 روپیہ تھا، 10 آدمی مانگنے آ گئے، 10 روپیہ 100 ختم ہو گئے. لیکن اللہ کے لیے کچھ ختم ہوتا ہے؟ یا خدا کنجوسی ہے، یا موقع دے کہ محل اللہ بدل جاتا ہے؟ بھائی یہاں رحمان تھا، دے رہا تھا نعمتیں، اب نعمتیں وہاں چھین کا ہے رہا، یا چھیننے سے اس کی ربوبیت بڑھ جائے گی؟
یہ ہمیں سزا دینے تھے، ہم سے بھائی چھینتا وہ جو بڑھا لے، بھائی بینک قرضہ کاہے وصولتا ہے کہ اس کا گھاٹا پورا کرنے کے لیے نا، اس نے دیا تھا گھاٹا پورا کرنے کے لیے وصولتا ہے، خدا کا کون گھاٹا تھا جو وصول رہا ہے؟ لیکن خدا نے ایک سنت بنائی، خدا نے کسی کی نعمت ایسے نہیں چھینتا۔ نعمت کب چھینتا جب انسان ناشکری کرتا۔ ہمیں اللہ نے جو بھی نعمتیں دی ہیں، قرآن کہتا ہے اگر تم شکرانے نعمت کرتے رہو گے تو ہم نعمتوں میں اضافہ کرتے رہیں گے، یعنی خدا کبھی ختم نہیں کرے گا۔ اور اگر کفران نعمت کی تو پھر میرا عذاب شدید ہے، یاد رکھنا۔ اچھا، شکران نعمت اور کفران نعمت میں فرق کیا ہے؟ اب اللہ نے جو بھی آپ سمجھنے نہیں اس کو اللہ کے حساب سے استعمال کر رہے ہیں کہ کسی اور کے حساب سے؟ ہم جو نعمتیں ہمارے پاس جو بھی ہے، تو کیا اس نعمت کو ہم اللہ کے حساب سے استعمال کر رہے ہیں یا غیر اللہ کے حساب سے؟ اگر اللہ کے حساب سے استعمال کر رہے ہیں، اللہ کے قانون قاعدے کے حساب سے، تو یہی شکران نعمت ہے۔ اور اگر وہ استعمال کرتے رہیں گے اللہ کے قاعدے سے، اللہ کے قانون سے، تو یعنی نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی، چاہے ہم مر جائیں اب نعمتیں دائمی شروع ہو جائیں گی۔ یہاں جو نعمتیں ہیں فانی نعمتیں ہیں، انسان اسی لیے تو آیا سودا کرنے ہوتا ہے کہ دیکھو فانی نعمتوں سے باقی نعمتوں کا سودا کرو۔ خدا کریم کہتا ہے، کہتا ہے تمہیں کچھ کرنا نہیں ہے، ہم نے جیسے کہا ویسے استعمال کر لو۔ جیسے ہم نے نعمتیں دی ہیں اس نعمت کو اسی میں استعمال کرو، اور جو ہم نے جس سے منع کیا ہے اس سے دور رہو۔ یعنی نعمت، شکرانے نعمت کیا کرنا ہے؟ یعنی نعمت کا صحیح استعمال، نعمت کا صحیح استعمال شکرانے نعمت ہے، اور نعمت کا غلط استعمال کفرانے نعمت ہے۔ تو خداوند عالم نے ہمارے لیے جنت بنائی تھی، ہم نبی کی اولاد ہیں، یہاں ہم جتنے بیٹھے ہیں تو ہم آدم و حوا کی اولاد ہیں۔ آدم حوا کہاں تھے؟ جنت میں تھے، جنت کے ہم وارث ہیں، لیکن وراثت ثابت کرنی پڑے گی۔ جنت کے بھائی باپ کو بیٹے کی وراثت ملتی نہیں ملتی باپ کو، تو آدم جنت میں آئے تو جنت تو ہمیں ملے گی، تو وراثت میں ملے گی، لیکن وراثت ثابت تو کریے گا۔ اچھا، وراثت ثابت کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہی شکران نعمت ہے۔ صلوات محمد علیہ وسلم۔ جس نے شکران نعمت کی خدا اس کے لیے، اب کفران نعمت کی تو اللہ کا عذاب شدید ہے۔ اچھا، نعمت کی یعنی اب دنیاوی نقصان۔ اب خدا نے ایک نیا قرآن فرماتا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک کوئی دین ہے تو اسلام ہے۔ اچھا، یہاں سوال ہوتا ہے کہ بھئی ہم جہاں رہتے ہیں ہزار طرح کے لوگ ماننے والے ہیں، اسلام میں کیا مسئلہ ہے؟ کہ خدا عالم نے تو مہر لگا دی، ہمارے پاس کوئی دین ہے تو اسلام ہے، ہمارے نزدیک کوئی دین ہے، بھئی تم کوئی بھی دین منا لو، ٹھیک ہے، لیکن ہمارے نزدیک کسی دین کی ویلیو ہے تو اسلام۔ اب ایک آدمی اعتراض کرتا، ہم ایسے ملک رہتے جانتے ہیں، کوئی کچھ مان رہا ہے، کوئی بھائی آپ نے تو بڑی غلط بات کر دی، تو اس کی کوئی دلیل ہے؟ بھائی آپ نے دعویٰ تو بہت بڑا کر دیا، کوئی دلیل دیں گے؟ کہ دلیل کیا؟ اچھا، اسلام کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اسلام کے معنی ہوتے ہیں سلامتی کی۔ اچھا، آج دنیا ڈھونڈ کیا رہی ہے؟ ہر گھر میں ہر آدمی ڈھونڈ کیا رہا ہے؟ سلامتی ڈھونڈ رہا ہے، کیونکہ جب سلامتی ہوگی تو سکون ہوگا۔ سکون کی جڑ سلامتی ہوتی ہے۔ سلامتی کب ملتی؟ سکون کب ملتا ہے؟ جب سلامتی ہوتی ہے۔ اگر آپ کے سلامتی نہیں تو سکون ندارت ہو جائے گا۔ تو سکون کے لیے ہمیں یعنی اب 1000 دین ہے، سینکڑوں دین ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو اسلام ہے۔ اچھا، اسلام ہے کیا؟ اسلام کیا ہے؟ دیکھیے، صلوات محمد علیہ اللہ کے رسول ہے۔ اچھا، رسول کے معنی رسالت ہے، قانون لے کے آئے، ایک شریعت، جسے آپ لائف اسٹائل کہیں، یعنی دنیا
دنیا کا ہر قانون ملک ایک قانون بناتا ہے، تو اللہ کا ملک ہے تو اس نے اپنا قانون بھیجا ہے. جو اللہ ہے یہ ملک اس کا ہے. بھائی جو اپنا ملک سمجھتا ہے ہمارے گھر کے قانون اس ملک کے ہے نا، اسی اللہ کا ملک ہے نا. تو اللہ نے اپنے نبیوں کے ذریعے جو قانون بھیجا ہے، تو اس کا جو ایک لفظوں میں ہم سمجھنا چاہیں تو کیا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ آپ کو کرنا یہ نہیں کرنا. اب اس کو شرفقی یعنی یہ حلال ہے یہ حرام ہے، یہ حلال ہے یہ حرام ہے. اسلام کیا ہے؟ یہ کہتا حرام ہے یہ حلال ہے، اور تو کچھ نہیں کہتا. ساری باتوں کا فقہ نچوڑ تو نکلتا ہے کہ بھائی یہ ہر نماز واجب ہے، حلال جسے کہتے ہیں، پڑھو تو ثواب، نہیں پڑھو اس کے بعد حرام کام ہوتے ہیں، جیسے جھوٹ بولنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، اور بھی غیبت کرنا، یہ کرنا، مسلمان کا حق ماننا تو گناہ ہے. یعنی یہ کرنا یہ نہیں کرنا، اس کے علاوہ کچھ ہے اسلام. اب آپ پوچھیے، آج 1400 سال پہلے اللہ کے رسول ایک قانون لے کے آئے تھے. اللہ کے رسول ایک قانون لے کے آئے تھے اور کہا تھا یہ حلال ہے یہ حرام. اسلام کے نام پہ ہمیں جو قانون دیا گیا، آج 1400 سال کے بعد مجھے بتائیے، دنیا جب ترقی کرتی ہے، دیکھیے دوسرے مذاہب میں ہمارے یہاں فرق یہ ہے، جب ان کے یہاں علم بڑھتا ہے تو عقائد بدل جاتے ہیں. اسلام کی اللہ نے جس دین جو قدرتی فطرتی دین ہے، فطرتی دین ہے ہمارا، جو اللہ کا دین ہے، خالق کا دین ہے، کیونکہ جہاں علم بڑھتا ہے عقائد بدل جاتے ہیں، اور جتنے یہاں علم بڑھتا جاتا ہے عقائد مضبوط ہو جاتے ہیں. صلوات محمد والے آپ بتائیں، جو 1400 سال پہلے اللہ کے رسول نے کہہ دیا تھا یہ حرام ہے، پوری دنیا دشمنی میں. ارے قرآن نے چیلنج کیا تھا، اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ پیغمبر نے اپنی طرف سے گڑھ لیا ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، تو تم بھی ایک ایسا لے آؤ. ارے ایک چھوٹا سا سورہ ہی بنا لو. قرآن نے جو چیلنج کیا ہے، اچھا سیرت محمد رسول اللہ کی جو سیرت ہے، یہ قرآن کا جو تفسیر ہے. سیرت نبی و قرآن میں کوئی جدائی ہے؟ عمل میں نبی کی اور قرآن میں کوئی جدائی ہے؟ نہیں جدائی، سارے مسلمان مانتے ہیں. اچھا جو نبی کہہ رہے ہیں حرام، آج تم ثابت کر دو حلال ہے. نبی نے جو 1400 سال پہلے واجب کہا تھا، جائز کہا تھا، آج تم غلط کر دو. جو کل غلط کہا صحیح ثابت کر دو. چیلنج ہے نا. اگر آپ کو لگتا ہے کہ دیکھیے کل ایک قانون بنا تھا، 100 سال کا بدل گیا، 200. آپ دیکھ کتنے قانون ہمارے ملک میں، ایک قانون بنا ہمارا 10 سال، ابھی 50 میں ہمارا سنویدھان لاگو ہے، تب سے کتنے امینڈمنٹ ہو چکے ہیں بتائیے. کتنے قانونی مطلب بدلے جا چکے کہ نہیں یہ پرانا ہو گیا، دور بدلا، حالات بدلے، اب دوسرے قانون ہیں. لیکن 1400 سال پہلے جو قرآن نے کہا تھا صحیح ہے، آج بھی کوئی غلط کہنے نہیں تیار ہے. اور قرآن نے 1400 سال پہلے غلط کہا تھا، آج بھی کوئی صحیح نہیں کہہ سکتا. بھائی جو اتنی دشمنیاں ہوتی کیوں ہوتی ہیں؟ بھائی ہم نے کہا بھی ہمارا عقیدہ، آپ قرآن کو پاتی، ایک چھوٹا سا قرآن بنا لو. بھائی جواب